اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہماری درسی کتاب میں دی گئی اضافی مطالعہ میں ہم خاکہ نگاری کے بارے میں آج کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ خاکہ نگاری اردو کی ایک باضابطہ صنف ہے جس کی روایت بہت پرانی ہے۔ خاکہ نگار جب کسی شخصیت کو موضوع بناتا ہے تو اس شخص کے متعلق واقعات، سانحہ کی جمع، واقعات، حادثات، رویداد، حالات، سوانح، مشاہدات اور اپنے تاثرات کی مدد سے شخصیت کی جیتی جاگتی لفظی تصویر پیش کر دیتا ہے۔ پڑھنے والا اسے بیک وقت واقعے کے طور پر بھی پڑھتا ہے اور کہانی کے طور پر بھی۔ خاکے کی امتیازی خوبی یہ ہے کہ اس میں کسی شخص کی ظاہری اور باطنی کیفیات کو خاکہ نگار اپنے تاثرات کے ساتھ دلچسپ انداز میں بیان کرتا ہے۔ ظاہری اور باطنی کیفیات یعنی اندرونی اور باہری حالات کو خاکہ اور سوانح مضمون اس لحاظ سے مختلف ہے کہ سوانح میں موضوع بننے والی شخصیت کے کارناموں کی تفصیل بیان کی جاتی ہے اور مصنف سے اس کی سند مانگی جا سکتی ہے۔ اس کے برعکس خاکے میں کسی شخص کو دیکھنے کا مصنف کا انداز اور اس کے ذاتی تاثرات و قیاسات کو اہمیت حاصل ہے۔ خاکے کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں۔ خاکہ نگار اپنے مشاہدے میں آنے والے کسی بھی شخص کا خاکہ لکھ سکتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اضافی مطالعے میں پہلا خاکہ عصمت چغتائی کا لکھا ہوا منٹو میرا دوست میرا دشمن۔ آئیے ہم عصمت چغتائی کے تعلق سے کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ عصمت چغتائی 21 اگست 1915 کو بدایوں میں پیدا ہوئی۔ ان کا بچپن جے پور اور آگرہ میں گزرا۔ وہیں انہوں نے ابتدائی تعلیم پائی۔ بی اے اور بی ایڈ کی ڈگریاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے حاصل کی۔ مختلف اسکولوں میں ملازمت کرنے کے بعد وہ بمبئی میں مدارس کی انسپکٹریس ہو گئی۔ وہ فلمی دنیا سے بھی وابستہ تھی۔ ان کی ذہنی تربیت ترقی پسند تحریک کے زیر اثر ہوئی۔ ترقی پسند تحریک سن 1936 میں ملک راج آنند اور سجاد ظہیر نے اس کی بنیاد رکھی تھی، جو کہ لندن میں ایک کانفرنس ہوئی تھی جن کا نعرہ تھا ادب برائے زندگی۔ نظموں، غزلوں، افسانوں، ناولوں، ڈراموں میں اب عشق اور محبت کی باتوں کو چھوڑ کر زندگی کی بات کی جائے، دبی کچلی ہوئی انسانیت کی بات کی جائے، سسکتی ہوئی انسانیت کی بات کی جائے، دکھ درد کی باتیں کی جائے، مزدوروں کے تعلق سے کچھ کہا جائے۔ یہ اہم مقصد تھا ترقی پسند تحریک اور اسی کے زیر اثر ان کی تربیت ہوئی۔ عصمت چغتائی کے ناول افسانے اور رپورتاژ لکھے۔ رپورتاژ کسی حقیقی واقعے کو افسانوی رنگ دینا، یہ ہمیں عام طور پر نیوز میں نظر آتا ہے۔ نیوز والے جب کوئی خبر کو سنسنی خیز بناتے ہیں تو کسی حقیقی واقعے کو اس طرح زور دے کر بیان کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ افسانہ بیان کر رہے ہیں۔ اسی کو رپورتاژ کہا جاتا ہے۔ انہیں ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے شہرت ملی۔ دو ہاتھ، جوئی موئی، کلیاں اور چونٹیں ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ ضدی، ٹیڑھی لکیر، معصومہ، سودائی اور ایک قطرہ خون ان کے اہم ناول ہیں۔ انہیں عورتوں کی زبان اور محاورات کے استعمال میں مہارت حاصل ہے۔ محاورات ہم کلامی، باہمی گفتگو، آپس کی بول چال، محاورات۔ عصمت نے کچھ خاکے بھی لکھے ہیں۔ ان میں دوزخی بہت مشہور ہوا، جو انہوں نے اپنے بھائی عظیم بیگ چغتائی پر لکھا ہے۔ بمبئی سے بھوپال تک ان کا ایک یادگار رپورتاژ ہے۔ عصمت کی تحریروں کی خاص پہچان ان کی طنز و آمیز زبان ہے۔ مسلم گھرانوں کے لڑکوں اور لڑکیوں کے طرز زندگی اور نفسیات پر ان کی گہری نظر تھی۔
ان کا انتقال 24 اکتوبر 1991 کو ممبئی میں ہوا۔ آئیے اس کردار کے دوسرے زبردست افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کے تعلق سے ہیں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ سعادت حسن منٹو 11 مئی 1912 کو لدھیانہ کے گاؤں سمبرالا میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم امرتسر میں حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ گئے، لیکن زیادہ دنوں تک تعلیم جاری نہ رکھ سکے اور جلد ہی ملازمت اختیار کر لی۔ اخبار مساوات جو کہ امرتسر سے نکلتا ہے اور ہفت روزہ مصور جو کہ ممبئی سے نکلتا تھا وغیرہ میں بھی ادارت کے فرائض انجام دیے۔ انہوں نے آل انڈیا ریڈیو کے لیے ریڈیائی ڈرامے لکھے، وہ ڈرامہ جو ریڈیو کے ذریعے پیش کیے جاتے تھے، اور فیچر لکھے۔ فیچر ریڈیو یا فلم کی کہانی جس میں گانے بھی ہوتے تھے یا اخبار کا داستان نما مضمون۔ فیچر امتیازی خط و خال بھی کہتے ہیں۔ بعد میں وہ ممبئی میں فلمی دنیا سے وابستہ ہو گئے، جڑ گئے۔ تقسیم وطن کے بعد انہوں نے لاہور میں سکونت اختیار کی اور 18 جنوری 1955 کو وہیں ان کا انتقال ہوا۔ منٹو اردو کے ایک بڑے افسانہ نگار ہیں۔ موضوع اور تکنیک کے اعتبار سے ان کے افسانے امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ سن 1936 میں ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ آتش پارے منظر عام پر آیا۔ بعد میں ان کے متعدد افسانوی مجموعے شائع ہوئے۔ نیا قانون، ٹھنڈا گوشت، کالی شلوار، توبہ ٹیک سنگھ، موزیل اور ہتک ان کے اہم اور مشہور افسانے ہیں۔ انہوں نے افسانوں کے علاوہ مضامین، خاکے اور کئی فلموں کے اسکرپٹ بھی لکھے ہیں۔ گنجے فرشتے ان کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آئیے خاکے کی طرف ہم اپنا قدم بڑھاتے ہیں۔ اڈلفی چیمبر۔ اڈلفی ایک بلڈنگ کا نام ہے جس میں سعادت حسن منٹو کا فلیٹ تھا۔ اڈلفی چیمبر کی 24 سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے مجھے گھبراہٹ سی ہو رہی تھی، جیسے کبھی امتحان کے ہال میں داخل ہونے سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ مجھے ویسے ہی نئے آدمیوں سے ملتے گھبراہٹ ہوا کرتی تھی۔ چونکہ یہاں پر عصمت چغتائی کی گھبراہٹ اس لیے ہو رہی ہے کہ سعادت حسن منٹو بڑے پائے کے افسانہ نگار تھے، اور جو اعلیٰ پائے کے ہوتے ہیں ان سے ملنے کے لیے دل گھبراتا ہے، پہلی ملاقات میں انسان گھبراتا ہے۔ میری گھبراہٹ وحشت کی حدوں کو چھونے لگی۔ میں نے شاہد سے کہا، عصمت چغتائی کے شوہر شاہد، چلو واپس چلیں، شاید منٹو گھر پر نہ ہو۔ مگر شاہد نے میری امیدوں پر پانی پھیر دیا، میرے انکار کو اقرار میں تبدیل کر دیا۔ وہ شام کو گھر پر ہی رہتا ہے۔ یہ لیجئے، مرے پر 100 ڈرے۔ مرے پر 100 ڈرے محاورہ ہے، یعنی جو مصیبت میں ہے اس کو اور زیادہ مصیبت میں ڈالنا۔ مگر میں نے جی کڑا کر لیا، ایسا بھی سوچا مجھے کھا تو نہیں جائے گا، ہونے دو جو اس کی زبان کی نوک پر ڈنک ہے۔ زبان کی نوک پر ڈنک مطلب بہت ہی منہ زور، بہت ہی مطلب زبان کی